بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلی کا تیل ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر میں مبتلا ہر مریض جلد یا بدیر دل اور گردوں کے مسائل میں لازمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خوبصورت لوگ لازمی نہیں کہ اچھے ہوں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہر 18 کلومیٹر کے بعد زبان یا لہجہ بدل جاتی ہے۔ تجربے سے ثابت ہے کہ جب آپ سفر کریں تو ایک خاص فاصلہ طے کرنے کے بعد دل و دماغ میں مثبت تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مسافر کا سفر جب ختم ہو جائے اور جس غرض کے لیے اس نے سفر کیا ہو وہ پورا ہو جائے تو پھر بلا وجہ سفر کو طول دینے کی بجائے وہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ آئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر تو عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہاری نیند اور کھانے کو روک دیتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی دوران سفر میں اپنی ضرورت پوری کرنے تو جلد اپنے گھر لوٹ آئے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین، سفر کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے، سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ سفر کرنے والے افراد کو بہت کم ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے تناؤ، اضطراب، مایوسی یا افسردگی وغیرہ۔ جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں وہ دل کی پریشانیوں اور دل کے دورے کی شاذ و نادر ہی شکار ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ الغرض، سفر ذہنی و جسمانی نشوونما کا سبب ہوتا ہے۔ ناظرین، علم میں پختگی اور تجربات میں تیقن اسفار کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء و صوفیاء ہمیشہ وطن سے سفر کرنے کی ترغیبات دیتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اکیلے سفر کرنے سے منع کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنہا سفر کرنے کا جو نقصان مجھے معلوم ہے وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سوار بھی رات کے وقت اکیلے سفر نہ کرے۔ صحیح بخاری۔ ناظرین گرامی، سال میں ایک بار چند دنوں کا سفر ضرور کریں تاکہ عجائبات قدرت دیکھ کر ایمان مضبوط ہو، علم بڑھے اور صالحین کی صحبت نصیب ہو۔ ناظرین، جو انسان کلونجی کے 3 دانے دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی موت کسی لا علاج بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کیلے باقاعدگی سے کھانے سے آنتوں کی سوزش کم ہو سکتی ہے، اس سے آپ کا نظام ہاضمہ صحت مند فعال رہتا ہے اور یہ فوری توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، کیلوں میں قدرتی شکر جیسے کہ گلوکوز، فرکٹوز اور سوکروز پائی جاتی ہے جو انسانی جسم کے لیے آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں تو کیلے کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کیلے کا ایک اہم اور بنیادی فائدہ نظام ہاضم کو بہتر بنانے میں اس کی معاونت ہے۔ یہ قدرتی طور پر آنتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک تحقیق کے مطابق وہ خواتین جو روزانہ بادام، اخروٹ یا مونگ پھلی کھاتی ہیں ان میں کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر کم ہوتا ہے۔ بادام جسم میں سوزش کو کم کرتے اور مخصوص اقسام کے کینسر سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ باداموں میں موجود صحت مند چکنائیاں خون میں نقصان دہ کولیسٹرول کو کم اور سفید کولیسٹرول کو سطح کو برقرار رکھنے میں مدد کرتی ہیں، جس سے دل کے امراض اور فالج کے خطرات میں کمی آتی ہے۔ ناظرین گرامی، مچھلی کے تیل سے صحت کے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یہ جلد کو خشکی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس طرح ٹھنڈی ہوا جلد کو خشک کرتی ہے، اسی طرح بالوں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ تو مچھلی کا تیل بالوں کو مضبوط، چمکدار اور صحت مند رکھنے کے لیے بھی بہت بہترین انتخاب ہے۔
خزاں اور سردی کے موسم میں سورج کی روشنی میں کمی کی وجہ سے وٹامن ڈی کی پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل وٹامن ڈی کے حصول کا قدرتی متبادل ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آملے کا باریک سفوف اگر چوٹ کے مقام پر چھڑک کر باندھ دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جائے گا اور زخم بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ پیاس لگنے یا قے آنے کی صورت میں آملہ چوستے رہیں۔ آملے کا مربع وقت سے پہلے سفید ہو جانے والے بالوں کو کالا کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے تو اللہ اس کی قیامت کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی نادار و تنگ دست کے ساتھ آسانی و نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، خالی پیٹ یہ چیزیں کبھی نہ کھائیں۔ کافی، ٹماٹر، کیٹو اور کیلا۔ ناظرین گرامی، خالی پیٹ کافی پینے سے معدے میں جلن اور تیزابیت بڑھتی ہے اور ہاضمہ بگڑتا ہے۔ پراٹھے کے ساتھ اچار یا مرچ مسالہ خالی معدے میں آگ لگا دیتے ہیں، جس سے بد ہضمی اور درد ہو سکتا ہے۔ ٹماٹر میں موجود ایسڈ خالی پیٹ کھانے سے تیزابیت اور السر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خالی پیٹ چینی والے جوس، پیسٹری کا استعمال جگر اور لبلبے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کا پیٹ پھول جاتا ہے۔ کینو، مالٹا، لیمو وغیرہ نہار منہ کھانے سے تیزابیت اور گیس بڑھتی ہے۔ کیلا غذائیت سے بھرپور ہے، لیکن خالی پیٹ کھانے سے دل پر دباؤ اور معدے کی تیزابیت بڑھ سکتی ہے۔ خالی پیٹ یہ چیزیں ضرور کھائیں۔ تازہ پھل، بغیر ترش پھلوں کے۔ تازہ پھلوں کی چاٹ سے دن بھر توانائی ملتی ہے اور نظام ہضم مضبوط رہتا ہے۔ بھیگے ہوئے بادام کھائیں۔ رات کو چند بادام بھگو دیں، صبح نہار منہ کھائیں۔ بادام دماغ اور جسم دونوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ انڈا مکمل خوراک ہے۔ صبح انڈا کھانے سے دن بھر کیلوریز تیزی سے جلتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اور انڈا کھانے کی وجہ سے پیٹ کی چربی بھی نہیں بڑھتی۔ نہار منہ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد پئیں، جسم کے زہریلے مادے خارج ہوں گے، ہاضمہ مضبوط ہوگا اور توانائی بڑھے گی۔ خلاصہ، صبح کا ناشتہ صحت کی بنیاد ہے۔ غلط چیزیں خالی پیٹ کھانے سے دن بوجھل بن جاتا ہے، جبکہ درست انتخاب آپ کو تر و تازہ، حشاش بشاش اور پرجوش رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، بادام دل کو صحت مند بناتا ہے کیونکہ اس میں پوٹاشیم ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے ساتھ دل کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے، جبکہ اس میں ایسے اہم معدنیات ہوتے ہیں جو خون کی نالیوں کو افعال اور نارمل بنانے کے ساتھ امراض قلب میں کمی کرتے ہیں۔ اس میں موجود میگنیشیم پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے مفید اور انہیں مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، انڈونیشیا کے ایک قبیلے کے اکثر افراد کی ایک آنکھ نیلی اور ایک سیاہ ہوتی ہے، اور یہ قبیلہ جنگلوں میں آباد ہے۔ 2020 میں پہلی بار ان کی تصاویر بنائی جانا ممکن ہوئی تھی۔ ویسے تو 2020 میں بھی ایک انسان کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہوتا ہے، مگر اس قبیلے کے اکثر لوگوں کی آنکھوں کا رنگ الگ الگ ہے۔ ایسے افراد کی سماعت میں بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہی نیلی آنکھ اگر سفید رنگت والے کی ہو تو حسن بڑھتا ہے، اور اگر سیاہ رنگت والے کی ہو تو خوف آتا ہے، اور جب ایک سیاہ اور ایک نیلی ہو تو خوف الگ ہی قسم کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا حسن و جمال غیر محل میں ہو تو ہیبت ناک بن جاتا ہے۔
مثلاً تپتے صحرا میں حسین و جمیل عورت نظر آئے تو خوف آئے گا کہ جنات ہیں۔ بہرحال انسانوں کے اجسام و اعضاء میں فرق ان کی مٹی و آب و ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رنگت، قد، بالوں کا منفرد ہونا، جسامت کا الگ ہونا، زمین کے مختلف حصوں پر آباد لوگوں کے الگ الگ نشانات ہیں۔ اسی طرح قوت حافظہ و حاضر دماغی کا تعلق بھی زمین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی علوم و فنون میں منفرد ہونا بھی زمینی مٹی اور پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا العلم بالسفر کہ علم سفر سے آتا ہے۔ عجائب المخلوقات نامی کتاب میں علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کی وجہ سے انسانوں کی طبیعت میں فرق پڑتا ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سفر میں اکٹھا رہنے کا حکم دیا اور الگ الگ ہونے سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑاؤ کرتے تو لوگ وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جاتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ان وادیوں اور گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اس کے بعد جب بھی آپ کسی منزل پر پڑاؤ کرتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے بہت ہی قریب رہتے، حتیٰ کہ کہا جاتا اگر ان پر ایک ہی کپڑا تان دیا جائے تو سب پر آ جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ اکٹھے رہنا چاہیے۔ پھیپھڑوں کے امراض آملے کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، امراض قلب، زور زور سے دل دھڑکنے کی حالت اور کمزور دل حضرات کے لیے آملے کا مربع مفید ہے۔ تازہ یا خشک آملے کے ٹکڑے رات کو پانی میں بھگو دیں، اگلے 10 دن اس پانی سے سر کے بال دھوئیں، یہ ان کی نشو و نما کے لیے اچھی غذا ہے۔ یاد رہے کہ صرف اسی پانی سے بال دھوئیں، کسی قسم کا شیمپو استعمال نہ کریں۔ آملے کا سفوف پانی میں ملا کر گاڑھا سا لیپ بنا لیں، پھر اسے بالوں کی جڑوں میں لگا کر کچھ دیر بعد سر دھو لیں۔ سفوف اور پانی کا مرکب اتنا گاڑھا ہونا چاہیے کہ تمام بالوں کی جڑوں میں لیپ ہو سکے۔ بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے دیسی نسخوں اور ٹوٹکوں میں آملے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تازہ آملہ ٹکڑوں میں کاٹ کر سائے میں خشک کر لیں، پھر انہیں ناریل کے تیل میں اتنا پکائیں کہ تیل کی شکل جلے ہوئے برادے جیسی ہو جائے۔ یہ سیاہی مائل تیل بالوں کو سفید ہونے سے بچانے کے لیے عمدہ دوا ہے۔ آملے میں نئی قوت اور توانائی مہیا کرنے کی تاثیر پائی جاتی ہے۔ آملے میں ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو نہ صرف بڑھاپے کے آثار کو ختم کرتا ہے بلکہ جسمانی طاقت بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ انسان کی جسمانی قوت مدافعت بڑھاتا اور اسے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دل کو قوت دینا، بالوں کو مضبوط بنانا اور جسم کے مختلف غدودوں کو فعال کرتا ہے۔ بہت زیادہ دستیابی آپ کی قدر کو ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ ہر وقت سب کے لیے موجود رہتے ہیں تو لوگ آپ کی موجودگی کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کمی ہی قیمت پیدا کرتی ہے اور حدود ہی عزت کو قائم رکھتے ہیں۔ اپنے وقت کو دانش مندی سے بانٹیں، سستے میں نہیں، کیونکہ جو ہمیشہ آسانی سے میسر ہو وہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ ناظرین، بے ادبی کا سب سے بہترین جواب خاموشی اور دوری ہے۔ رد عمل، بحث یا کھینچا تانی میں پڑنے کی بجائے بس اپنی موجودگی ہی واپس لے لو۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ اپنی عزت کا مضبوط اعلان ہے۔ خاموشی سے فاصلہ بنا کر تم اپنی طاقت واپس لیتے ہو۔ یہ کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں بلکہ اپنی قدر کا وہ واضح پیغام ہے جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا اثر کرتا ہے۔ زندگی گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ سونے سے پہلے اپنے سارے بدن کے بارے میں ضرور سوچ کر سوئیں، اپنے رب سے معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کریں، اور آنے والے کل کے لیے اللہ سے اچھے کی امید لگا کر سو جایا کریں۔
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل پریشانیاں دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔